امربیل از قلم عمیرہ احمد۔ باب 2۔ عمر ناشتہ دیر سے کیا کرتا تھا اور پھر لنچ نہیں کرتا تھا۔ شام کی چائے بھی وہ اپنے کمرے میں ہی پیتا تھا، البتہ رات کا کھانا سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اس سے بہت پہلے ہی ناشتہ کر لیا کرتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ عمر جہانگیر کے گھر میں آنے کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اس کے بہت کم گھر والوں کے پاس موجود رہنے کے باوجود میں گھر بہت کچھ اس کی مرضی اور پسند سے ہو رہا تھا۔ نانا اور نانوں کی زیادہ تر گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی تھی۔ پہلے کی طرح وہ علیزہ کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر زیادہ تر ڈشز اس کی مرضی اور پسند کے مطابق بنتی تھی۔ علیزہ سے کھانے کے بارے میں رائے لینا کم کر دیا گیا تھا۔ نانو ہر وقت اس کی صحت اور آرام کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی، اور وہ جیسے گھر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہر سال جب بھی اس کے ماموں اور خالاؤں میں سے کسی کی فیملی وہاں آتی تھی، وہ اسی طرح پس پش چلی جایا کرتی تھی۔ تب نانا اور نانوں کی توجہ صرف آنے والے لوگوں پر ہی مرکوز رہتی تھی، مگر اسے یہ سب اتنا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ لوگ صرف چند ہفتے ہی ٹھہرتے تھے۔ مگر عمر جہانگیر کو ابھی بہت عرصہ وہاں رہنا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بڑے آرام سے اس کی جگہ ہتھیا لی ہے۔ اس دن دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد اس نے حسب معمول کرسٹی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں تھی۔ اس وقت وہ باہر لان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی مخصوص جگہوں پر اسے پانے میں ناکام رہنے کے بعد اس نے اسے آوازیں دینی شروع کر دی تھی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نانو، کرسٹی کہاں ہے؟ وہ نانو کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ ابھی آرام کر رہی تھی۔ عمر کے کمرے میں دیکھو، وہاں ہوگی، نانو نے اسے بتایا۔ عمر کے کمرے میں؟ لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اسے ان کی بات پر جیسے صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ تمہاری بات سارا دن اس کے ساتھ ہوتی ہے، ابھی بھی وہی ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے ابھی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی تھی۔ یس، کم ان۔ اندر سے فوراً ہی اس کی آواز ابھری تھی اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی یہاں تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی ریکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ علیزہ صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں کرسٹی، میرے پاس ہے، جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ علیزہ کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جسٹ گو ٹو ہیل، دفع ہو جاؤ، اس نے بلند آواز میں کہا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی اس حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر اس کے پاس آنے پر۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر علیزہ نے اسے دستی سے اپنے سے دور ہٹا دیا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے سے آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا، پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا۔
وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے تھے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانو یا اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن علیزہ نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کی نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تو اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا مطلب تھا وہ اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید بابا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لیں۔ اس دن کافی دنوں کے بعد علیزہ نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے؟ مرید بابا نے۔ انہیں پتا ہے میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں، اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے۔ میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی، اس نے کہا کہ سبزی بن رہی تھی تو چکن والی بنا لے، میں بھی تھوڑی کھا لوں گا۔ علیزہ نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھی یا پھر نانو اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی فرمائش کی تھی اور یکدم اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا حماقت ہے؟ ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی؟ بیٹھ جاؤ، نانا نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی، وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا؟ علیزہ، واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن کھانا کھاؤ۔ نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی، وہ پیچھے مڑے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں علیزہ، کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک ہی نہیں تھی، میں ابھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے علیزہ کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔ کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ تم کتنی بدتمیز لڑکی ہو؟ وہ واقعی خفا تھی۔ ایم سوری، مجھے افسوس ہے، وہ ہلکے سے ممنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانا اسے مینرز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے ہی پڑھاتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی، اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ میں اولٹن ملا کر دے جائے گا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا۔ نانا نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھی، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا تھا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی۔
اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پر فلور کوشن کے سہارے بیٹھی ہوئی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نانو، ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بلکہ آپ جب چاہیں مجھے یہاں سے نکال دیں۔ اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے چڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی جھاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کر بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بیزار آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ کر دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا۔ عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے چنبھتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔
کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں، یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے، مجھے بھی پرفیومز بہت پسند ہے۔ وہ اس کی طرف پش کیے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیزہ کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھی جہاں پر پرفیومز کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھ آئی تھی۔ عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیومز استعمال نہیں کرتے، مگر میں وہ ہر پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے اسے وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں شینل 5 کی ایک پیکٹ شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے علیزہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈز کو ہمیشہ پرفیومز ہی گفٹ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کچھ جھجک گئی تھی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ مگر میں اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر نے اس کی بات کٹ کر دی تھی۔ اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ لے لو، اس نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تمہارا فیوریٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیومز پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی اس بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر تو تمہیں شینل 5 کے بجائے مین 212 دینا چاہیے تھا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے، اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے انٹرنیٹی اور جوائے زیادہ پسند ہے، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ اور مجھے بیبی ڈول اور ریپل، عمر نے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو یکدم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی، وہ اچھا ہے۔ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شیور، وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں، عمر نے دوستانہ انداز میں کہا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ بڑے مستحث انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیومز کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا وہ وائٹ لینن پرفیوم پہلے اٹھا کر دیکھے۔ اس نے سب سے پہلے وہ سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی۔ وہ باری باری ہر شیشی اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیومز بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ ہر ماہ کچھ اور خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیومز ضرور خریدتا ہوں، ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں، علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانی کی وجہ جان گیا تھا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی تھی۔ دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی حس بہت شارپ ہوتی ہے۔ سینسز بھی مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی۔ اب وہ اسے خود کچھ پرفیومز دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی۔ یہ ایکسٹریکٹڈ ہے۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز انگما کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا، ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت احتیاط میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ ایسنس جلدی ختم نہ ہو۔
علیزہ کی توجہ اس شیشی پر مرکوز تھی۔ اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی۔ علیزہ نے بے اختیار کہا تھا، ایگزوٹک۔ اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ علیزہ نے ایک بار سونگھنے کے بعد اس چھوٹی سی شیشی بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا تھا، مگر شیشی ایک دم اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ڈھکن رہ گیا تھا۔ ایک ثانیے میں شیشی ڈریسنگ ٹیبل پر گری اور پھر وہاں سے اچھل کر نیچے کارپیٹ پر گری۔ علیزہ نے بے اختیار اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کمرہ یکدم تیز خوشبو سے بھر گیا۔ علیزہ نے مایوسی سے شیشی اٹھا لی۔ اس میں اب صرف چند قطرے باقی تھے۔ اس نے شرمندگی سے عمر کو سر اٹھا کر دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بات کیسے مکمل کرے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اس نے سکون سے ہاتھ بڑھا کر اس سے شیشی اور ڈھکن لے لیا تھا۔ اٹس آل رائٹ، یہ قیمتی تھا مگر میرا فیوریٹ نہیں۔ علیزہ اس کی اس بات پر ایک دم اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر عمر کی حرکت نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک اور پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر کھینچ مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی کمرہ ایک بار پھر تیز خوشبو سے بھر گیا تھا۔ چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو چیزیں توڑنے میں مزہ آتا ہے نا علیزہ؟ آؤ ایک ایک پرفیوم اور توڑیں، اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے 2 پرفیوم اٹھا لیے اور ایک اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت عجیب ہیں، اس نے کچھ بے چین ہو کر عمر سے کہا تھا۔ اس کو میں کیا سمجھوں، کمپلیمنٹ یا کامنٹ، تعریف یا تبصرہ؟ عمر کا اطمینان برقرار تھا، وہ یکدم الجھ کر رہ گئی تھی۔ عمر نے دونوں پرفیوم ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے اور پھر ایک اور پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایکسٹیسی ہے۔ ایکسٹیسی میں تب لگاتا ہوں جب خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی جہاں سے ٹوٹا تھا۔ علیزہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ اب اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہاں اس کی ساری دلچسپی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ یہ پرفیوم نہیں دیکھنا چاہتی؟ عمر نے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی کو دیکھ لیا تھا اور کمال مہارت سے نظر انداز بھی کر دیا تھا۔ شینل 5 کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن اتار کر پھر بڑے آرام سے علیزہ کے بالوں پر اس نے اسپرے کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ پریشیس، یہ پرفیوم دنیا کی سب سے اچھی مکمل لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے، اور علیزہ میرا خیال ہے تم ان لڑکیوں میں شامل ہو۔ اس نے سائفن کو پریس کرنا چھوڑ دیا۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پرفیوم ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزہ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ کس قسم کا رد عمل ظاہر کرے۔ عمر بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس نے شینل 5 اٹھا کر باہر نکلنا چاہا تھا۔ اب تو تم ناراض نہیں ہو نا؟ علیزہ نے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ اس نے مڑ کر عمر کو دیکھا تھا۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ کہنے کے بجائے صرف سر ہلا دیا تھا۔ عمر کی مسکراہٹ کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سو علیزہ، وی آر فرینڈس اینڈ ٹرو فرینڈس آر فرینڈس فار ایور۔ تو علیزہ، ہم دوست ہیں اور سچے دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں، علیزہ نے اسے کہتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔